بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ المتقین، اما بعد۔ ہم سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی تشریح، تھوڑی سی تفہیم کی کوشش۔ کلام الہی تو اتنا فصیح و بلیغ ہے کہ ایک ایک لفظ کے اوپر اور ایک ایک ترکیب کے اوپر جو قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے پروگرام کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان مفسرین کی مساعی کو قبول فرمایا کہ جنہوں نے ایک ایک آیت کے ایک ایک جز کے اوپر تفصیلی بحثیں کی ہیں۔ یہ پروگرام کیونکہ لوگوں کے لیے یہ نشستیں ہیں، عام افراد کے لیے کہ جو باقاعدہ عربی کے طالب علم نہیں ہیں، جنہوں نے تفسیر کو مدرسے میں نہیں پڑھا، لیکن ان کو ایک تڑپ ہے، ایک چاہت ہے کلام الہی کو سمجھنے کی، تو ان کے لیے ایک ایسے زاویے سے گفتگو کرنا کہ وہ قرآن مجید کے مطالب کو سمجھتے جائیں، اور خاص طور پہ جو نئی نسل ہے اس کے لیے ایک ایسا مواد فراہم کرنا چاہتے ہیں کہ جو انہیں قرآن مجید سے قریب کرے۔ تو کل پچھلی نشست میں جس آیہ مبارکہ پہ گفتگو کر رہے تھے تو وہ یہ تھی کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں کہ جو ایمان لائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، لیکن جب وہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، ان لوگوں سے ملتے ہیں کہ جو منافق ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ نقصان پہنچایا جائے، جن کے منہ پہ کچھ اور جن کے دماغوں میں کچھ اور دل میں کچھ ہے، تو ان سے کہتے ہیں قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، کہ ہم تم لوگوں کے ساتھ ہیں، اور ان سے تو ہم مخول کر رہے تھے، ٹھٹا کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ اس سائیکالوجی پہ ہم بات کر چکے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ دونوں طرح کے جو گروپ ہیں، جو ایمان لائے، جو ایمان نہیں لائے، منافقت کر رہے ہیں یا بظاہر ایمان لائیں، ان دونوں سے بینیفٹس ہیں وہ حاصل کرتے رہیں، فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ تو یہ پورا رکوع انہی لوگوں کے بیان میں ہے۔ اگلی آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات عرض کی کہ اس قسم کی جو کنوٹیشنز ہیں قرآن مجید کی، وہ بنیادی طور کے اوپر رد عمل اور ریوارڈ کے طور کے اوپر آئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے، ایمان لانے والوں سے مذاق کر رہے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اصل میں ان کو اللہ تعالیٰ گویا کہ ریوارڈ دے رہا ہے، سزا دے رہا ہے ان کے مذاق کرنے کی۔ یہ جب قبول نہیں کر رہے اور ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قبول کیا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے تھے، تو انہیں یہ پتہ نہیں کہ یہ خود اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ خود اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم، اللہ تعالیٰ ان کے اس کے اوپر رویے کے اوپر فوراً گرفت نہیں کر رہا، بلکہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ مذاق ایسے کر رہا ہے کہ جس رویے پہ یہ ہیں، یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، جیسا پچھلی آیات میں آیا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے دی ہے ان کی سرکشی میں۔ اور یہ جس طرح سے ایک تیراکی نہ جاننے والا اگر کسی تالاب میں گر جائے تو وہ ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے، ویسے ہی وہی مثال دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ تو ایک بحر ضلالت میں، گمراہی کے دریا میں
نہر میں، دریا میں، تالاب میں، یہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ہاتھ پیر مار رہے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ گویا اس وقت دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے دنیا سے، کہ یہ لوگ اس طرح سے ہیں جیسے نہ جاننے والا، تیراکی نہ جاننے والا نہر میں ہاتھ پیر مارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی جو ہے نا وہ دراز کر دی ہے، چھوڑ دیا ان کو کہ اچھا ٹھیک ہے تم. اور یہ نہیں یہ سمجھ رہے کہ یہ سمجھ رہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہم تیر رہے ہیں. یہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ ان کا یہ نقصان ہو رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گویا کہ ٹھٹے اور مخول کے بدلے میں ان کے ساتھ ٹھٹا اور مخول کر رہا ہے. ان کو اس نے تو ڈھیل دے دی کہ اچھا کیے جاؤ، کتنا کرو گے، کتنا اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ منافقت سے پیش آؤ گے. آتے رہو پیش، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا کیا بگڑے گا، کرتے رہو. تو وہ طغیان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈھیل دے دی ہے، اور یہ اس گمراہی کے دریا میں ہاتھ پیر مارتے چلے جا رہے ہیں. اور جو شخص تیرنا نہ جانتا ہو وہ جتنا ہاتھ پیر مارتا ہے اتنا ہی ڈوبتا چلا جاتا ہے. تو اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے استہزاء کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے. اور وہ اس طرح سے کہ ان کو چھوٹ دے دی کہ اچھا جو کچھ تو مسلمانوں کے خلاف کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، اللہ اس کے رسول کے ساتھ کے خلاف کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، یہ سمجھ کے کہ ہم اپنے فائدے کی بات کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے نقصان کی بات کر رہے ہیں. اللہ نے تمہیں مہلت دے دی ہے، اس میں سدھر بھی سکتے ہو. اگر نہیں سدھرنا چاہتے تو اسی میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ڈھیل دے دی ہے. اور اس کا عذاب جو ہے گویا دو چند، جتنا انسان اپنی گمراہی میں بڑھے گا تو عذاب اس کا دو چند ہوتے چلے جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نتیجہ دیتے ہوئے فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ جو ہم نے یخادعون اللہ وما یخدعون کی بات کی، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم کی بات کی، کہ عربی زبان میں یہ ترکیبیں بنیادی طور کے اوپر بدلہ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، بدلہ تو اسی طرح کا ملے گا تمہیں. یا انگلش میں کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا تم نے کیا ویسا اس کا صلہ پایا. تو اسی طرح سے یہ افعال جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب منسوب کیے جاتے ہیں تو اس سے مراد اس کا بدلہ دینا ہوتا ہے. اور ہم نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ جیسے خدا سوق کے معنی یہ ہیں، خدا سوق کے معنی یہ ہیں کہ جب بازار لگ جاتا ہے تو انسان اس میں بیٹھتا ہے نفع کے لیے، لیکن اگر وہ کاروبار اس کو نفع نہ دے بلکہ اس میں اس کو نقصان ہو جائے تو وہ بازار تو اپنی جگہ لگا ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں خدا سوق یا خدعہ السوق. اس کو بازار نے گمراہ کیا یا بازار نے اس کو نقصان پہنچایا. تو اب یہاں اس کو بالکل واضح کر کے بتا دیا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. جیسے ہم نے پہلے عرض کی تھی کہ یہاں با جو ہے بنیادی طور پہ بدلے کے لیے ہے، کسی چیز کے بدلے کے لیے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، منافقین وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی الضلالہ جو ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا ہے. ہدایت ان کو سامنے رکھی گئی کہ یہ چھوڑ دو، گمراہی چھوڑ دو، منافقت چھوڑ دو اور ہدایت کو اختیار کر لو. انہوں نے کیا کیا کہ ہدایت کو چھوڑا اور گمراہی کو اپنا مال و متاع بنا لیا. اشترا کی جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، بے و شراء. ٹھیک ہے، تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ضلالت کو خرید لیا اور ہدایت کو چھوڑ دیا، ہدایت کے بدلے ضلالت خرید لی. فما ربحت تجارتہم، اور اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا.
یعنی یہ جو کفر تھا وہ مغلوب ہو گیا، جو نفاق تھا وہ مغلوب ہو گیا، یہ لوگ تو مغلوب ہو گئے، اور جیتا کون؟ فتح کس کی ہوئی؟ مسلمانوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی۔ تقریباً 60 سے زیادہ جنگیں اور غزوات و سرایہ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے ان 10 سالوں میں، کہ جو مدینے کے آپ کے سال، اس میں ہمیشہ شکست جو ہے وہ کفار کو ہوئی، تو ان کی تو تجارت جو ہے وہ خسارے میں چلی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تجارت نے ان کو نقصان دیا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، منافقت کو خرید لیا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت لانے والوں میں سے، ہدایت یافتہ ہونے میں سے تیار ہی نہیں تھے، وہ لوگ ہدایت یافتہ تھے ہی نہیں۔ یعنی 2 کیمپوں کو اختیار کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دونوں کیمپوں سے ہاتھ دھو لیتا ہے، وقتاً فوقتاً لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ حق آ گیا اور باطل جو ہے وہ چلا گیا، بھاگ گیا۔ باطل تو ہوتے ہی بھاگنے کے لیے ہے، تو جو لوگ باطل کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں وہ بالآخر میدان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی تجارت ان کو فائدہ نہیں کرتی، وقتی طور پہ جو فائدہ ہوتا ہے وہ پرماننٹ نہیں ہوا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کہ نہ ان کی تجارت انہیں فائدہ دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے تھے۔ اب یہاں جو ان کی جو سائیکلوجی ہے ایسے منافقین کی اور کافرین کی، کہ جو دو اختیار کرتے ہیں، ان کے بارے میں ایک اور بات کہی جا رہی ہے جو مدینے کے ماحول میں صاف سمجھ میں آ سکتی ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ مدینے میں بہت سارے طرح کے لوگ تھے اور بہت سے فیتھ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، اور کیونکہ جنگیں شروع ہو گئی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جنگیں مسلط کی گئیں، چاہے وہ جنگ بدر ہو اور چاہے آخری جنگوں میں موتا اور حنین ہو، جو بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں مسلمان فتح مند ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فتح دی انہیں، اور مال غنیمت بھی ملا۔ اور وہ مال غنیمت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صورت یہ ہوتی تھی کہ آپ جو مجاہدین تھے ان میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے، تو مالی طور کے اوپر مہاجرین اور انصار دونوں ہی مالی طور کے اوپر اس دوران مضبوط ہوئے۔ تو اب یہ لوگ جو تھے ان کے ساتھ بڑا مسئلہ تھا کہ یہ ظاہر کرتے تھے کہ پیغام جو ہے وہ سچ ہے، اور دل سے مانتے نہیں تھے، تو وہ منافقین اور کافروں کے کیمپ میں چلے جاتے تھے۔ لیکن یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ پیسے جو ہیں مل رہے ہیں، مال جو ہے وہ آ رہا ہے، جو ان کا اصل میں مطمع نظر تھا ان منافقین کا کہ مال ہو، دولت ہو، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی اور جھگڑے میں پڑیں، تو وہ مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ہوپ دیکھتے تھے، ہوپ اگر ان کو منافقین کے کیمپ میں ملتی تھی تو وہ اس طرف ہو جاتے تھے، اور اگر مسلمانوں کے کیمپ میں ملتی تھی تو وہ اس طرف آ جاتے تھے کہ اب ٹھیک ہے، وہ قریب ہے، مال غنیمت ملنا، فتح مندی قریب ہے، تو ہم آ کے ان سے خلوص کا اظہار کر لیتے ہیں۔ اس کو قرآن مجید نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ایک ایسا شخص، ان کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے کہ جس نے ایک آگ سلگائی، آگ روشن کی، فلما آذات ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک آگ جلائی، آپ کو پتہ ہے عرب میں پہاڑیوں پہ آگ جلا دی جاتی تھی، پہاڑیوں پہ آگ جلا دی جاتی تھی، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس آگ کی روشنی میں جو کارواں تھے یا لوگ تھے وہ سفر کیا کرتے تھے، ان کو رستہ نظر آیا کرتا تھا۔
جو لوگ کہیں پڑاؤ کرتے تھے وہاں پہ بھی وہ آگ جلا لیتے تھے، جس کے دو فائدے ہوتے تھے، ایک تو جنگلی جانور حملہ نہیں کرتے تھے، دوسرے لوگوں کو یہ پتہ لگتا تھا کہ یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور جب موجود ہیں تو وہ مسلح بھی ہوں گے، تو لہٰذا وہ حملہ کرنے سے باز رہتے تھے اور وہ آ جایا کرتے. تو بنیادی طور کے اوپر یہاں جو یہ مثال دی جا رہی ہے اسی تناظر میں دی جا رہی ہے کہ مثلا ان کی مثال کا مثل الذی استوقد نارا، ایک ایسے شخص کی ہے کہ جس نے آگ کو جلایا، فلما اضاءت، لیکن جب وہ آگ روشن ہو گئی، اس نے روشنی دینا شروع کی، اور انہوں نے چاہا کہ ہم اپنا جو پرپز ہے اس کو حاصل کر لیں، جو آبجیکٹیو اس کو حاصل کر لیں، اور جو پرپز ہے وہ اس سے کریں، چاہے کھانا پکانا ہو اور چاہے کچھ ہو، چاہے رستے کا پتہ کرنا ہو یا اپنی حفاظت ہو. ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان سے بینائی چھین لی. اب یہاں آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو مثال دی جا رہی ہے ان سب کی مثال ایک اس آدمی کی ہے مفرد کی، جس نے آگ کو روشن کیا. بات گروہ کی ہو رہی ہے اور مثال اللہ تبارک تعالیٰ ایک شخص کی دے رہا ہے. ایک تو پورا یہ ہے کہ پورا گروہ جو ہوتا ہے وہ آگ نہیں جلاتا، ظاہر ہے یہ کسی کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائی جائے. دوسرے یہاں بنیادی طور پہ آگ کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو نور ہے، جو روشنی ہے بنیادی طور کے اوپر پھیلنے والی، اس کی بات ہو رہی ہے، اور وہ روشنی ایک کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ سب کے لیے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ آگ تو ایک نے جلائی، لیکن فلما اضاءت، جب وہ آگ روشن ہو گئی، اس نے روشنی دینی شروع کر دی. یہ وہی لفظ ہے جس سے ضیاء یعنی روشنی ہے. ماحولہ جو گرد ہے وہ سارا کا سارا روشن ہو گیا. ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بینائی چھین لی. وترکہم فی ظلمات، اور ارد گرد گویا ان کے اندھیرا پھیل گیا. لا یبصرون، اب وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. جیسے ہم لوگ آج کل اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی ڈسکشن کر رہے ہیں، کوئی دعوت ہو رہی ہے، اور ایک دم سے لائٹ چلی گئی. لائٹ چلے گی تو پھر اب وہ کچھ سجائی نہیں دے رہا جب تک کہ کوئی روشنی کا بندوبست نہ ہو. دیا جلا دی جائے، موم بتی جلا دی جائے، جنریٹر آن ہو جائے، اس کے اوپر چیزیں آ جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے تو آگ جو جلائی تھی، روشنی ارد گرد کی تھی، وہ کسی مقصد سے کی تھی کہ ہم اس میں اپنا رستہ دیکھ سکیں. اب یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، منافقین اپنا رستہ دیکھ سکیں کہ یہ ان کو ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، کون سی منزل قریب ہے. لیکن ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی چھین لی، دیکھنے کی صلاحیت ہی چھین لی. یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. فہم لا یبصرون، اور ان کو اب دکھائی نہیں دے رہا. کیونکہ ایک طرف مسلمانوں کی کہنا چاہیے کہ کامیابیاں ہیں، دوسری طرف کفار کا و منافقین کی ہزیمت ہے اور ان کا شکست کھانا ہے. دونوں چیزیں ہیں، لیکن اب یہ بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ تجارت کر بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بھی نفع اٹھا رہے تھے، ان کا ساتھ دے رہے تھے، تعداد میں وہ لوگ زیادہ ہیں. تو ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کیونکہ ان کی بینائی اب کام ہی نہیں کر رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ بینائی چھین لی. سم بکم عمی فہم لا یرجعون، الٹیمیٹ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، کہ اب یہ جس مقام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جس ٹیلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں آگ جلا کے، کہ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی بینائی بھی گئی، ان کی سماعت بھی گئی، ان کے سننے کی صلاحیت بھی گئی، ان کے دیکھنے کی بھی صلاحیت گئی، ان کے بولنے کی بھی صلاحیت گئی. بولیں تو کیا بولیں، یہاں یہ نہیں کہ زبانیں کٹ گئیں، بلکہ اب یہ کیسے اچنبے میں آ گئے ہیں کہ ان کے پاس اپنے کو ایکسپریس کرنے کے یا صحیح راہ بتانے کے ان کے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. تو اس اچنبے کی کیفیت میں یہ لوگ آ گئے ہیں. فہم لا یرجعون، کہ اب وہ واپس جائیں تو کس طرح سے جائیں.
جس قافلے کو یہاں تک اپنی منافقت اور کفر کے باعث لے کر آئے تھے اور سبز باغ دکھائے تھے، اب ان سے کیسے کہیں کہ یہاں ہمیں آگے کچھ نہیں نظر آ رہا، نہ ہمیں کچھ سنائی دے رہا ہے، کیونکہ اب ہدایت تو ان کو دی نہیں جا رہی، نہ یہ ہدایت سننا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بول بھی نہیں سکتے، ان کی آنکھیں بھی نہیں کام کر رہی، ان کو نفع نقصان ہی نہیں نظر آ رہا کچھ بھی۔ تو فوملا یرجعون، یہ اب واپس پلٹ کے اپنی پرانی منزل پہ جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہاں کیسے جائیں؟ دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ یہ پلٹ کے مومنین کی طرف کیسے آئیں، کیسے ایمان کی راہ کے اوپر آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے مثالیں دے کر کفر اور نفاق اور ان سب چیزوں کی مثالیں اور اس کے اوپر عمل کرنے والوں کی مثال دیتا ہے، اور چاہتا یہ ہے کہ ہم یکسو ہو کر ایمان کی راہ پہ چلیں اور اپنے دل میں کسی قسم کی دوئی اور منافقت نہ رکھیں، کیونکہ وہ چیزیں پھر ڈیسیشن میکنگ میں پرابلم کرتی ہیں، انسان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ ایک ایسی جگہ کے اوپر آ جاتا ہے جس کو ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن، کہ جہاں سے اب آپ واپس نہیں پلٹ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس دوئی سے محفوظ رکھے اور ایمان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔